اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5 چیزیں ہیں جو قیامت میں آپ کی امت کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گی۔ 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، دوسرے 5 وقت نماز پڑھنا، اور تیسرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، چوتھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، 5ویں استغفار کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے ہر حرف کو میزان عمل میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی کر دوں گا۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5 نمازوں اور روزہ رمضان میں سے میں زیادہ نہیں کرتا، اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے جو میں خیرات کروں، اور نہ میں حج کر سکتا ہوں، جب مروں گا تو کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس نے عرض کیا، آپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، ہاں، بشرط یہ کہ اپنے دل کو حسد سے، اور زبان کو جھوٹ سے، اور آنکھ کو ممنوعات خداوندی کے دیکھنے سے محفوظ رکھو، اور کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، تو تم میرے ساتھ جنت میں میری ان دونوں ہتھیلیوں پر ہو کر داخل ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والے، اور جنازے کے ہمراہ جانے والے، اور قبروں کے کھودنے والے قیامت میں انبیاء کے زمرہ میں ہوں گے۔ خدا ان سے حساب نہ کرے گا، اور نہ ان کو جنت سے روکے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، اے رب، آپ نے خلق کو پیدا کیا، اور آپ نے اپنی نعمت سے ان کی تربیت فرمائی، پھر کیا آپ قیامت میں انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، زراعت کرو۔ چنانچہ انہوں نے زراعت کی اور اسے کاٹ لیا۔ خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم نے اپنی زراعت کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے اٹھا لیا۔ ارشاد ہوا، کچھ چھوڑا بھی؟ انہوں نے عرض کیا، جو بے خبر اور بے فائدہ تھی اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں بھی دوزخ میں انہی کو ڈالوں گا جو خیر سے خالی ہوں گے۔ اللہ کا ذکر نہ کرنے والے خیر سے خالی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے، بشرط یہ کہ جب تم اس پاک نام کو لو تو تمہارے دل میں اس کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے اس پاک نام کو اس طرح لینا چاہیے کہ جب یہ زبان پر جاری ہو تو عظمت اور خوف کے ساتھ ہو، اور خاص لوگوں کے لیے اس طرح سے ہے کہ اس پاک نام کو لینے والے ذات و صفات میں بھی اس سے بالکل مخلص ہوں، اور ان سے بھی زیادہ خاص کے لیے ضروری ہے کہ اس پاک ذات کے سوا دل میں کوئی چیز بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ نام اتنی کثرت سے ذکر کیا گیا کہ حد نہیں، جس کی مقدار 2360 بتاتے ہیں۔ اس میں اعظم معلوم ہونے کے بعد بڑی اہلیت اور بڑے ضبط و تحمل کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کو اس میں اعظم آتا تھا۔ ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تمنا کی کہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ تم میں اہلیت نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، مجھ میں اس کی اہلیت ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اچھا، فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ، اور جو واقعہ پیش آئے اس کی مجھے خبر دو۔ فقیر اس جگہ گئے، دیکھا ایک بوڑھا شخص گدھے پر لکڑیاں لادے ہوئے آ رہا ہے۔ سامنے سے ایک سپاہی آیا جس نے اس بوڑھے کو مار پیٹ کی اور لکڑیاں چھین لی۔
फ़कीर को इस सिपाही पर बहुत गुस्सा आया और वापस आकर बुज़ुर्ग से सारा किस्सा कह सुनाया और कहा कि अगर मुझे इसमें आज़म आता तो मैं उसको ज़रूर बद्दुआ देता। बुज़ुर्ग ने कहा कि इस लकड़ी वाले ही से मैंने इसमें आज़म सीखा था। इससे ये बात समझ आती है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है कि जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ बुरा सलूक करो या उसे बद्दुआ दो। हमें अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। जैसा कि हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों इंसान बराबर हैं जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान को मारने के लिए तलवार उठाए और दूसरा भी बदले में उसको मारने के लिए तलवार उठाए, वो दोनों जहन्नुमी हैं। बस हमें अपने मामलात अल्लाह पर छोड़कर इसी से बदले की उम्मीद करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में आजिज़ बनाए, आमीन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।